اس پر کوئی پابندی نہیں، مذہبی جلوس نکلتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن مسلمانوں کے 2 موقع آتے ہیں نماز پڑھنے کے، اور وہ بھی کہیں کہیں عیدگاہ سڑکوں پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، کہیں کہیں ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہے، مختلف جگہوں میں آپ رہ چکے ہیں آپ حضرات، اور آپ نے دیکھا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہر جگہ عیدگاہیں جو سڑکوں پر نہیں ہے، اتفاق سے موانع میں ہے، میرٹھ میں ہے، یہ ایک اتفاق ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ نہ مسلمانوں کو شوق ہے نماز سڑکوں پر پڑھنے کا، یہ تو چونکہ سال میں 2 موقع آتے ہیں، اور مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر کے ایک ساتھ نماز پڑھیں عید کی، اسی میں خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اس پر جو پابندی کی جا رہی ہے یہ تنگ نظری کی بات ہے، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹہ مان لیجئے، ہم اب سے پہلے بھی عید آتی نہیں ہے اور ہوتا رہا ہے، جب سے ملک آزاد ہوا، اور ملک کی آزادی سے پہلے بھی یہ چلتا رہا ہے، ابھی چند سالوں سے بی جے پی کے دور میں یہ ایک نیا سلسلہ اور بالخصوص یو پی میں شروع ہوا ہے کہ صاحب سڑکوں پہ نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ صرف یو پی میں ہوا ہے اور کہیں ہے ایسا بہت کم ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ بہرحال زیادتی ہے، ہم اس کو کور کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے قوانین بنانا اور صاحب اس طرح کی دھمکیاں دینا کہ صاحب اگر سڑکوں پر نماز پڑھی تو لائسنس ضبط کر لیا جائے گا اور صاحب پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا، یہ زیادتی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آخر کیوں دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ بھائی دوسروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دوہری پالیسی اور دوہرا رویہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہم احتجاجی طور پر اس بات کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں، آپ ان باتوں کو ہماری اوپر تک پہنچائیں اور اس میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ جیسے خوشگواری کے ساتھ عیدیں آتی رہی، بقرعید آتی رہی، ہولی آتی، حد ہو گئی بالکل، یعنی اس مرتبہ ہولی کے موقع پر مسجدوں کو ڈھکا جا رہا، آخر کیوں؟ کیا ضرورت محسوس کی اور کیوں ضرورت محسوس کی؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک یا ہمارے ہندو بھائی اس طرح کے ہوئے کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہماری مسجدوں میں رنگ ڈالیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، چند شرعی اور فسادی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی انتظامیہ والے کر لیتے ہیں، ہمیشہ کر لیتے ہیں، ان کو تنبیہ کر دینی چاہیے، ان کو بٹھا کے تھانے میں بٹھا لینا چاہیے ایسے موقعوں سے۔ یہ کہ آگے وہ مسجدوں کو ڈھک رہے، اس کا میسج دوسرے ملکوں میں غلط جاتا ہے کہ صاحب ہندوستان میں اور خاص طور سے یو پی میں یہ ہو رہا کہ مسجدیں ڈھکی جا رہی تہواروں کے موقع پر، یہ ہمارے ملک کے لیے بدنامی کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ہولی دیوالی آتی رہی ہے، تہوار آتے رہے ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی کبھی ہوئی ہی نہیں، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہوئی ہمارے ملک کے اندر اس طرح سے۔ تو ان چیزوں کا ذرا سا خیال رکھیں، یہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کی چیزیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عید کا، تو انشاءاللہ عید منائی جائے گی، بالکل پروقار اطمینان کے ساتھ منائی جائے گی، سکون کے ساتھ منائی جائے گی۔ ہماری طرف سے آپ حضرات اطمینان رکھیں کہ کسی طرح کی کوئی گڑبڑی کسی بھی اعتبار سے ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ باقی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ حضرات ہم ذمہ داریوں کو نبھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اسی لیے انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 16 جگہ تقسیم کیا ہے نمازوں کو، 16 جگہ، جبکہ بی جے پی گورنمنٹ سے پہلے ہمارے قصبے میں خاص طور سے صرف 3 جگہ نماز ہوتی تھی، ایک عیدگاہ میں، ایک مسجد قریشیان میں، اور ایک اس مسجد میں جہاں حضرات بیٹھے ہیں۔ یہاں اس لیے رکھی گئی تھی کہ جن لوگوں کو عیدگاہ میں نماز نہ ملے وہ یہاں آ کر کے اپنی نماز ادا کر لیں، اور قریشیان میں رکھی گئی تھی نماز کہ بھئی کچھ لوگ نماز پڑھ لیں اور اپنا تھوڑا سا نگرانی رکھیں، کسی طرح کی کہیں کوئی پریشانی نہ آئے۔ صرف 3 جگہ، 47 سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں، 48واں سال ہے، 48 سال کے اندر صرف 3 جگہ نماز ہوتی رہی ہے، اور بہت پرسکون طریقے سے ہوتی رہی ہے۔ ہمارے مکھیہ منتری کی طرف سے چونکہ اس طرح کے آرڈر آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو فالو کرنے کے لیے 16 جگہ تقسیم کی ہے عید کی نماز کو، جبکہ مذہبی اعتبار سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے کہ عید کی نماز اور بقرعید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھی جائے۔ مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے حج کے بعد، سب سے بڑا اجتماع تو مسلمانوں کا حج کا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور دوسرے نمبر عید کے موقع آتے ہیں مختلف شہروں اور قصبات میں اور شہروں میں۔ تو اصل تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھی جائے، اپنے گھروں سے نکلیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ لیکن چونکہ ہماری یو پی گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی گائیڈ لائن آ رہی ہے تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ اس طرح کا اتنا تنگ نظری، اتنی تنگ نظری کہ صاحب سڑکوں پہ اگر نماز پڑھی تو لائسنس ضبط کر لیا جائے گا اور پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا، یہ سب چیزیں خامخواہ کی بڑھوتری کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح وہ پٹی والا جو معاملہ تھا کل کا، وہ بھی غیر ضروری تھا۔ اس طرح کی چیزیں آپ حضرات کی طرف سے نہیں آنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ آپ حضرات ذمہ دار ہیں یہاں،
جہاں تک ضابطے پر عمل کا تعلق ہے اس کو کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی چیزوں کو نبھانے کی بھی کوشش کریں. اس کو کہتے ہیں رابطہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ رابطے کو نبھاتے رہیں ضابطے کے ساتھ ساتھ. وہ سب چلتا ہے اور چلتا آیا اور پوری دنیا میں چلتا ہے. اس کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا ان چیزوں کا لحاظ رکھا کریں اور نظر انداز کر دیا کریں اگر کوئی چیز آتی ہے، یا کہہ دیا کریں سمجھانے کے طور پر تو یہ ایسا مت کرو، بس ختم قصہ. زیادہ لمبا قصہ نہیں ہے. اگر اس طرح سے پولیس کی طرف سے چھیڑخانی کی جائے گی یا اس طرح کی گرفتاریاں ہوں گی یا نام لکھے جائیں گے یا فوٹو کھینچے جائیں گے، اتا پتہ لکھا جائے گا، لوگوں کے اندر خلچان پیدا ہوتا ہے. ڈی.سی.او جگہ سے کل فون آ گیا، ایسا ہو گیا جی، ایسا ہو گیا جی، ایسا ہو گیا جی. میں نے کہا نہیں، صاحب سے بات ہو گئی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی طرح کا. ذرا اس دیر میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے پورے قصبے کے اندر. کوئی بھی اس طرح کا غیر ضروری واقعہ اگر سامنے آتا ہے تو میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے، آپ ذمہ دار ہیں، اس کا ذرا سا خیال رکھا کریں. بس یہ گزارش ہے.